محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد رئیس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل MAR نالج۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دلالی کے جائز اور ناجائز ہونے کی تمام صورتیں۔ اس کو قلم بند کیا ہے مفتی نظام الدین، صدر شعبہ افتاء، جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ۔ تو آئیے چلتے ہیں مسئلے کی طرف اور جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ دکان و مکان وغیرہ چیزیں بکوانے پر یا کسٹمر گراہک لانے پر دلالی وصول کی جاتی ہے، جس کو کمیشن ایجنٹ بھی کہتے ہیں۔ کہیں پر پرسنٹیج پر ہوتا ہے تو کہیں فیصد پر، اور کبھی کوئی رقم مقرر ہوتی ہے تو کبھی بیچنے والا اپنی چیز کی قیمت بتا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس پر جو زیادہ رقم آئے وہ تمہاری ہے، یا کبھی کچھ طے نہیں ہوتا تو دلال کو خوشی سے کچھ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب صورتیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں جواب کی طرف اور جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ کئی باتیں ہو گئیں۔ اگر دلال کچھ کام کرتا ہے کہ کسی کی زمین اور کسی کا سامان بیچنے کے لیے فریقین کے درمیان، یعنی لینے والے اور بیچنے والے کے درمیان وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، یا موبائل سے رابطہ کر کے یا کسی اور طرح رابطہ کر کے کوشش کر کے لوگوں کو تیار کرتا ہے، کوئی دھوکہ فریب نہیں کرتا، تو ایسے دلال کے لیے ہم ان مسائل کی تفصیل بتائیں گے۔ اگر ایسے دلال کی کوئی مزدوری طے نہیں ہے اور وہاں کے عرف میں بھی، یعنی وہاں کے رہنے والے باشندوں میں، وہاں کے لوگوں میں، اطراف میں، وہاں کے عرف میں بھی ایسے دلال کو مزدوری دینے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور اس نے سامان کوشش کر کے بکوا دیا، بعد میں فریقین نے، یعنی لینے والے اور دینے والے نے، یا فریقین میں سے کسی نے اپنی خوشی سے کچھ دے دیا، تو اس کے لیے نذرانہ ہے اور تحفہ ہے۔ نذرانہ اور تحفہ دینا بھی جائز اور قبول کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہاں پہ عرفہ دینا لینا رائج ہو کہ جو ایسا کام کرتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے، اس کا حق سمجھ کر، اور وہ اپنا حق سمجھ کر لیتا ہے، تب اس کی حیثیت مزدوری کی ہے، اجرت کی ہے۔ اجرت کا قانون یہ ہے کہ جو بھی اجرت ہو وہ فریقین کو معلوم ہونی چاہیے، یعنی بیچنے والے اور لینے والے کو معلوم ہونی چاہیے اور متعین ہونی چاہیے کتنی اجرت ہے یا کتنے روپے ہیں، چاہے پرسنٹ کے لحاظ سے معلوم ہو یا کیش کے لحاظ سے معلوم ہو۔ کہ مثلا یہ زمین فروخت کرا دو تو تمہیں 2000 روپے ہم اجرت دیں گے، تو اجرت معلوم اور متعین ہے۔ یا یہ بتا دیا جائے کہ 1 لاکھ پر تم کو 10,000 روپے دیے جائیں گے، تو اس طور پر معلوم و متعین ہو۔ تو اگر پرسنٹ کے لحاظ سے مزدوری معلوم ہو، متعین ہو، تو بھی جائز ہے، اور روپے کی شکل میں معلوم و متعین ہو تو بھی جائز ہے، اور مجہول ہو یعنی معلوم نہ ہو، معلوم یا متعین نہ ہو، تو ایسی اجرت، ایسا اجارہ ناجائز اور فاسد ہے، اور اس کو شریعت طاہرہ منع کرتی ہے کہ ایسا اجارہ ہرگز نہ کیا جائے۔ لہذا اگر اس طرح کا معاملہ طے ہوا کہ تم ہماری یہ زمین فروخت کرا دو، مثلا 10 لاکھ میں ہمارے نزدیک زمین کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، ہم کو تم 10 لاکھ روپے دے دینا، اور اس کے اوپر تم جتنے میں چاہو بیچو، 10 لاکھ کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہے اور 10 لاکھ میرا ہے۔ تو 10 لاکھ سے اوپر کتنا پائے گا اور کتنے میں بیچے گا وہ معلوم نہیں ہے، وہ اپنے خریدار کا استحصال بھی کر سکتا ہے۔ پھر مزدوری کتنی ہوگی وہ معلوم و متعین بھی نہیں ہے، مجہول ہے یعنی معلوم نہیں ہے،
تو ایسا اجارہ جس میں مزدوری معلوم نہ ہو بلکہ مجہول ہو، ایسا اجارہ جس کی وجہ سے ایک فریق دوسرے فریق کا استحصال کرے، تو ایسا اجر ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، ناجائز اور فاسد ہوتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو مزدوری کو متعین کر دیجئے، چاہے روپوں کی شکل میں یا فیصد کی شکل میں، دونوں میں کسی طور پر متعین ہونا چاہیے۔ اور اگر وہاں کے عرف میں مزدوری کا لین دین نہیں ہوتا ہے اور بعد میں آپ نے نذرانے کے طور پر پیش کر دیا، تو اس نذرانہ، تحفہ، ہدیہ کو دینا بھی جائز اور لینا بھی جائز۔ سوال میں جتنی باتیں آئیں سارے شکوں کا جواب الحمدللہ ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔